اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طٰہٰ آیات نمبر 1 تا 16 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کی تبلیغ کے حوالے سے تلقین کہ اگر لوگ ایمان نہیں لاتے تو آپ پریشان نہ ہوں، آپ کی ذمہ داری صرف لوگوں تک ہمارا پیغام پہنچا دینا ہے۔ اس زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے، وہ اعلانیہ اور پوشیدہ ہر بات کو جانتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت اور کوہ طور پر اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرنے کے واقعات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ۔ طٰہٰ، ان حروف مقطعات کے حقیقی معنی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، الا تذکرۃ لمن یخشی۔ بلکہ یہ تو ہر اس شخص کی نصیحت کے لیے نازل کیا گیا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا۔ یہ اس ہستی کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جس نے زمین اور بلند و بالا آسمان پیدا فرمائے ہیں۔ الرحمن علی العرش استوى۔ وہ بے حد مہربان ہے اور عرش پر اپنی شان کے مطابق جلوہ فرما ہے۔ له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے اور جو کچھ زمین کی گہرائیوں میں موجود ہے، ان سب چیزوں کا وہی مالک ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى۔ تم چاہے اسے بلند آواز سے پکارو یا آہستہ، وہ سب سنتا ہے، کیونکہ وہ تو تمہاری پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے، بلکہ جو کچھ ابھی تمہارے دل میں ہے وہ اسے بھی جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو له الاسماء الحسنى۔ وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اس کے لیے بہت سے خوبصورت نام ہیں۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ۔ کیا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی آپ کے علم میں آیا ہے؟ اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى۔ جب انہیں کچھ فاصلے پر آگ کا ایک شعلہ نظر آیا تو اپنے اہل خانہ سے کہا کہ تم لوگ یہیں ٹھہرو، مجھے یقین ہے کہ میں نے آگ دیکھی ہے، میں اس آگ میں سے تمہارے لیے ایک انگارہ لے آؤں، یا ممکن ہے وہاں آگ کے پاس کوئی راستہ بتانے والا مل جائے۔ فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو انہیں آواز آئی کہ اے موسیٰ، بے شک میں ہی تمہارا رب ہوں، سو تم اپنے جوتے اتار دو، بے شک تم اس وقت طویٰ کی مقدس وادی میں ہو۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ۔ اور میں نے تمہیں نبوت کے لیے منتخب کر لیا ہے، لہٰذا تمہیں جو کچھ وحی کی جا رہی ہے اسے غور سے سنو۔ اننی انا اللہ لا
إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. بلا شبہ میں ہی اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، لہٰذا میری ہی عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. بلا شبہ قیامت ضرور آنے والی ہے، لیکن اس کا صحیح وقت میں پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو اس کی سعی و کوشش کے مطابق بدلہ دیا جائے۔ فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا شخص جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، وہ تمہیں بھی قیامت کی فکر سے باز رکھے جس کی وجہ سے تم ہلاکت میں پڑ جاؤ۔